السلام علیکم ناظرین، آج کی رپورٹ لازمی دیکھنی ہے کیونکہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہے وہ جو ہے حلال اور حرام کا فرق لازمی ہونا چاہیے۔ آج ایک ایکٹیویٹی رکھی گئی جس میں اویئرنیس کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا، چیمبر آف کامرس کی جانب سے اور PNNC کی جانب سے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ ان سے اویئرنیس کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ جانتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں فرق کیا ہے جو یہاں پر لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے ساتھ مہمان، سب سے پہلے ان سے بات کریں۔ سر کیا کہیں گے آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے؟ جی، یہ حلال کے پروڈکٹس کے حوالے سے ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں ملک کے اندر کہ ایک تو جو چیز ہم مارکیٹ سے خرید رہے ہیں لیکن وہ حلال ہی ہونی چاہیے ایک مسلمان ملک میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے پروڈکٹس ہیں فوڈ کی، اس کاسمیٹکس کی، اور اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے، ضروری سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس سے ہم بے روزگاری کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جتنی حلال سرٹیفیکیشن ایکریڈٹ ہوں گی اتنا لوگوں کو روزگار ملے گا، اور پھر اتنا ہی کوالٹی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا۔ جب کوالٹی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو ہماری ایکسپورٹ انکریز ہوگی، اس سے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل حلال مارکیٹ میں تجارت کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر $3 ٹریلین شیئر ہے حلال کا، لیکن پاکستان کا 1% بھی شیئر نہیں ہے۔ تو اس حلال ایکریڈیٹیشن سے ہم یہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کر ہم دنیا میں حلال مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو حلال پروڈکٹس ہیں اس پر دنیا کو اعتماد ہے۔ ہم نے اپنا کھویا ہوا اعتماد ابھی بحال کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم شہر اور بڑے بڑے شہروں میں چیمبر آف کامرس کے ساتھ، خصوصاً آج جو ہے نا بہاولپور چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا یہ سیمینار کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو ریگولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو موجود ہیں بہاولپور چیمبر آف کامرس کے صدر جناب چودھری تنویر صاحب، ان سے جانیں گے۔ سر بہت اچھا ایک ایکٹیویٹی رکھی گئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ اس حوالے سے اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس اور ان تمام تر معاملات میں گزارشات میں نے ان سے بھی کی، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سب سے پہلا سیشن ہے، یہاں کے لوگ ایکریڈیشن کے بارے میں بالکل ABC نہیں جانتے تھے، یعنی 99%۔ تو اگر کوئی جانتا بھی تھا تو اس پہ اتنی ساری قباحتیں، اتنی ساری کاسٹ، اتنی ساری چیزیں جو گوش گزار کی گئی ہیں کہ ہمیں ذرا اس کا پروسیجر بھی ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ بھی پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کی اویئرنیس میں اور اضافہ ہو اور بہتری ہو۔ کوئی بھی جب نیا کام ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ $3 ٹریلین کی ایکسپورٹ ہے دنیا میں، ڈیمانڈ ہے، تو اس کو ہمارا 1% پاکستان کا شیئر نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہ ان پروسیجرز میں جو اس ایکریڈیشن یعنی رجسٹریشن پروسیس کو بہتر کرتا ہے، اس میں آسانیاں پیدا کریں، اس کو سہل بنائیں، اس کا بیسک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف سٹارٹنگ بزنس کو بہتر کرنے میں مدد پیدا فرمائیں، جس کا جو کم از کم ایک پالیسی میٹر ہے۔ اگر یہ نہیں بھی کر سکتے تو اس کو پوائنٹ ضرور ریز کریں کسی میٹنگ میں، کسی ہائی اپس میں، اور ہم چیمبر کی طرف سے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ اس سلسلے میں کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس لائف سٹاک کی ایک پٹی ہے جو ہمارا فارمر چولستان کا ہے یا بقیہ لائف سٹاک کے گروورز ہیں، وہ پراپر پرائس ویلیو ایڈڈ نہیں حاصل کر پا رہے، اور اگر یہ ISO سرٹیفیکیشن کی سٹیمپ لگ جاتی ہے یا PNAC پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل اس کو ویریفائی کر دیتا ہے، تو اس پہ بہت سارے انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل چیزیں ہماری ہو جائیں گی، تو جس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے دوستوں نے خاصا دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایکریڈیشن کا پتہ ہی نہیں کسی کو، اب فوڈ پہ گورنمنٹ نے اتھارٹیز بھی اور یہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو جس میں لوگوں کو آنا پڑے گا، اور جس کے لیے میں عمر صاحب سے جو ڈائریکٹر ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں PNAC کے، گزارش کروں گا کہ تھوڑی اس خطے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی لٹریچر، کوئی بروشر، کوئی اپنی ویب سائٹ، کوئی چیز دیں۔ ہمارے پاس سمیلا کی ڈیسک ہے اویلیبل،
یعنی ہم اس کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہم چاہ رہے ہیں کہ آج بھی جو لوگ دیکھے ہوں گے ہم نے کوشش کی جو ریئلسٹک بزنس اورینٹڈ اور ان معاملات میں توجہ کرنے والے ہوں ان کو بلایا تاکہ اس کی ایفیکیسی، اس کے ریزلٹس اور اس کے معاملات لوگوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، فارمر کے لیے بہتر ہو سکے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور جیسے کہ وہ لوگ موجود ہیں اور پی این ایچ سی جانب سے، پی این این سی کی جانب سے اور چیمبر آف کامرس کی جانب سے یہ انعقاد کیا گیا. سر کیا کہیں گے تھوڑا سا؟ جی آج کی میٹنگ بہت اچھی تھی، معلومات اویئرنیس کے حوالے سے کافی فائدہ ہوا. تو اس کے اندر میں صدر صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے مزید لٹریچر دیا جائے کہ ہم اپنی پروڈکٹ، ہمیں پتہ ہو، اویئر ہو پوری کہ بھی پروڈکٹ کو یہاں سے لے کے آغاز کر کے اور آگے ملک کی ترقی کے لیے اس طرح سے شامل ہونا. لیکن اس میں میں اپنا مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ فوڈ کی رجسٹریشن، لاگو رجسٹریشن میرے پاس ہے، لیکن میں نے لی ہوئی رجسٹریشن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دی. جب یہ میں نے سارے طریقہ کار جو ان کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو مجھے آگے جانے کے لیے آج مطلب بہت سارا فائدہ ہوا. ذہن کھلا ہے آج کی میٹنگ سے کہ بھی یہ مشکل کام اتنا نہیں ہے کہ جتنا میں سمجھ رہا ہوں. کر سکتا ہوں اچھے سے اچھا مطلب معیار اور یہ کوالٹی، لیکن اس کے لیے لٹریچر، بروشر، معلومات جو ہیں ہمیں مطلب مزید بھی چاہیے. جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں مفتی صاحب. سب سے پہلے ہم ان سے جانیں گے کہ ایز اے مسلمان ہم کون کون سے پروڈکٹ یہ جو کر رہے ہیں اور آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور باولپور چیمبر آف کامرس کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم نے یہ حلال اویئرنیس کی کیمپین اسلام آباد سے شروع کی، ایف پی سی سی آئی میں کیا، پھر کراچی میں گئے اور آج باولپور اور اسی طرح ملک کے مختلف شہروں میں ہم یہ مہم لیے چلے ہیں کہ لوگوں کو یہ آگاہی دے سکیں کہ اس جو گلوبلائزیشن اور اربنائزیشن کا جو دور ہے اس میں حلال سرٹیفکیشن اور حلال پروڈکٹ کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو کہ حلال کھائیں بھی صحیح، کمائیں بھی صحیح اور اس کو استعمال بھی کریں، تو ہم آپ سے بھی جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان سے بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد یوں کیجئے کہ جب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ ہر چیز حلال ڈیمانڈ کریں. مثلا آپ ٹوتھ برش خریدیں، کھانے کی کوئی چیز ہو، اور یہ دیکھیے کہ جو بھی چیز آپ حلال اگر لوگو لگا ہے تو اس کی ٹریسیبلٹی ہو، پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل کا لوگو لگا ہو. تو یہ اس حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور اس خطے کے لیے جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہم اپنا لٹریچر بھی دیں گے اور جو ہو سکا ہم انشاءاللہ کریں گے. بالکل جو کوشش اچھی ہو سکے کہ وہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر افسر، ان سے جانیں گے کہ جیسے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. سر کیسا آپ نے دیکھا باولپور آئے اسلام آباد سے لے کے، اور یہ جو حلال پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے مختصر تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ آج کی ایکٹیویٹی اور جو آپ نے بریفنگ دی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بہت اچھا پروگرام رہا اور ہاسپٹیلٹی بڑی اچھی تھی یہاں کی ماشاءاللہ. یہ جو حلال کا سبجیکٹ ہے یہ ویسے تو بڑا نارمل سا اور بڑا عام سا موضوع لگتا ہے، لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہمیں ہر بار لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر آ کر بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ یہاں پر ابھی بالکل انیشیل سٹیج پر ہے، بلکہ اس کے اوپر آج ہی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی. تو ہم ایک تو یہ فیصلہ ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ہم مزید یہاں پر ٹائم بھی گزاریں گے، یہاں پر مزید کچھ پروگرامز لے کر آئیں گے. ہم لاہور، کراچی اور دوسرے بڑے شہروں میں تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں، اسلام آباد وغیرہ میں، لیکن ان ایریاز کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. جیسے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ہم پیغام دیں کہ کون کون سے پروڈکٹ جو ہیں جس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے جو باہر سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو غیر ممالک سے آ رہے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، باہر سے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر تو ہمارا اتنا چیک نہیں ہے کیونکہ وہ باہر سے آ رہے ہیں، لیکن بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو باہر سے آ رہی ہیں وہ ہماری لوکل سرٹیفکیشن باڈیز جو ہیں ان کے ساتھ ان کے سرٹیفکیٹ یوز کر رہی ہیں. تو ہمیں تو سب سے پہلے اپنی لوکل سرٹیفکیشن باڈیز کو دیکھنا چاہیے، اور خصوصاً جو پینیک کے پلیٹ فارم سے جو ایکریڈٹ ہو چکی ہیں سرٹیفکیشن حلال کی، ہماری اس ٹائم 7 ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ان 7 کے کیا لوگوں ہیں اور ہم وہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں، کیونکہ ہر چیز کا الٹرنیٹ موجود ہے، تو ہم اپنا الٹرنیٹ وہ دیکھیں، وہ ڈھونڈیں جن کے اوپر حلال کا، پاکستانی حلال سی بی کا جو ایکریڈٹ حلال سی بی ہے اس کا لوگو موجود ہو. تو سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں سر، یہ بتائیے کہ جیسے ہمارے دیکھنے والوں کو اویئرنیس کے لیے کوئی کانٹیکٹ نمبر، کوئی ایڈریس، کوئی ایسا کوئی ای میل بتائیں گے جو آپ سے جوائننگ کر سکیں؟ ہماری ویب سائٹ جو ہے pnc.gov.pk، اس کے اوپر آپ جائیں، اس کے اوپر پوری معلومات موجود ہے. آپ نے کیسے انکوائری کرنی ہے، کیسے اپلیکیشن فل کرنی ہے، اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے، سب کچھ موجود ہے. پلس ہم لوگ فون پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں، ہم وہاں پر بھی آپ کو جو ہے رپلائی دیں گے.
ای میل ہمارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ بھی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، اور یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز کے اوپر ہم جو ہے اپنے کارڈز بھی دے دیتے ہیں تو اس طرح آپ جس بھی روٹ سے ہمیں رابطہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ سر یہ ایک آخری سوال کہ جیسے کہ آپ نے بریفنگ دی اس کے دوران صرف کھانے پینے کے پروڈکٹ نہیں، ہم نے دیگر چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں حلال، وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے بریفنگ کے دوران؟ دیکھیں یہ تو اب یہاں کافی سارے لوگوں کے لیے نئی بات تھی کہ صرف حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوڈ ہے، یہاں اس میں فیشن بھی آ جاتا ہے، کاسمیٹک بھی آ جاتی ہے، فارماسیوٹیکل بھی آ جاتی ہے، فائنانس بھی آ جاتی ہے، اور ٹورزم، حلال ٹورزم کا بھی ایک نیا فنامنا آ گیا، تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، اسی لیے تو اتنا بڑا $1 ٹریلین کی اس کے اندر مارکیٹ ہے، مطلب جو بھی سیکٹر اٹھائیں گے آپ اس کے اندر حلال اور حرام کی چیز موجود ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اس کا چنک بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صرف فوڈ نہیں ہے، اگر آپ لیدر انڈسٹری میں بھی جاتے ہیں، اگر آپ کسی کاسمیٹک میں بھی جاتے ہیں، فارمیسی میں بھی جاتے ہیں، تو حلال ہر جگہ موجود ہے، تو آپ اس کو پہچاننے کا سر طریقہ ہمیں آخری میں یہ بتا دیں کہ ہم کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو پیکیجنگ ہے اس کے اوپر حلال کا لوگو اور ویلڈ لوگو، جسے ہم ایکریڈیٹ CB کا لوگو کہتے ہیں، وہ ہونا ضروری ہے، وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ لوگو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن تھوڑا سا یہی ہمارے جو اس درانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی عوام جو ہے وہ تھوڑا سا لوگو دیکھے تو پڑھنا، اس کو لوگوں کو پڑھنا بھی ایک فن ہے، تو تھوڑی سی اویئرنیس کے اندر ہم یہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھا کیسے جاتا ہے، تو جب آپ لوگو پڑھ سکیں گے، لوگوں کو سمجھ سکیں گے کہ لوگوں کے نیچے ٹریسیبلٹی کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس سے کیسے ٹریسیبل ہوتا ہے، یہ کہاں کا لوگو ہے، کس کمپنی، اس کے نیچے حلال کے لوگو ایک نام ہے، لیٹس سپوز اگر آپ مطلب ایک مارک ہوتا ہے ایک لوگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مارک ہونا چاہیے، ایکریڈیشن مارک جو ہے حلال کا، اس کے نیچے ایک اس کا نمبر لکھا ہوگا HCB08 لیٹس سپوز، ٹھیک ہے، اب وہ جو نمبر ہے وہ بتائے گا، اس کے ساتھ اس کی ٹریسیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ کو وہ وہاں بھی ملے گا حلال CB کا نمبر، اگر وہاں پہ 8 ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ HCB8 پہ کون سی حلال CB موجود ہے، تو اس کا اگر وہ سکوپ موجود تھا تو وہ یہ لوگو ٹھیک ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، بہاولپور چیمبر آف کامرس کی جانب سے پروگرام منعقد کیا گیا، اویئرنیس پروگرام تھا۔ ہر مسلمان کو یہ دیکھنا لازمی ہے کہ ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کس طرح استعمال کرنی ہے، کون کون سے پروڈکٹ ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کی بریفنگ میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی، تمام چیزیں اجاگر کی گئی۔ آج کا پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔